اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students and welcome to Peshawar Model School Boys 3 and Urdu online class 4. امید ہے بوائز آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آن لائن کلاسز کو جوائن بھی کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹین کے مطابق روزانہ آپ کی آن لائن کلاسز جاری ہیں اور ہو بھی رہی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ سے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہو, جوائن بھی کر رہے ہیں. تو امید ہے آگے بھی جب تک یہ کلاسیں ہوتی رہیں گی, جب تک ہیں, تو آپ اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنائیں گے. آپ ضرور جو ہے تو اپنی کلاس کو جوائن کرتے رہیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پہلے آگے بھی کریں گے. بہت سارے بچے ہیں جو روزانہ ان کی اٹینڈنس لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ بچے روزانہ کی روٹین میں جو ہے اپنی کلاس کو لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت ایکسیلنٹ, اچھی بات ہے, گڈ بوائز. اور جو نہیں لے رہے ہیں بوائز, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند کلاس ہے, آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے. کیونکہ جیسے آپ لوگ پہلے اسکول آتے تھے, آپ لوگ کی باقاعدہ ڈائری جو ہے تو ڈائری آپ کو روزانہ لکھوائی جاتی تھی, ٹھیک ہے. آپ لوگ کو ہوم ورکس ملتا تھا, پھر آپ لوگ گھر میں جو ہے تو ہوم ورکس کرتے تھے, ٹیسٹ یاد کرنا یا کاپی میں ریٹن ورک یا اورل جو بھی تھا. اسی طرح سے ابھی بھی آن لائن کلاسز میں آپ کی باقاعدہ آپ کو ڈائری لکھوائی جاتی ہے. آپ کی باقاعدہ روٹین کے مطابق ڈائریز ہوتی ہیں. جو آپ لوگ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں ان کے آپ لوگ کو ہوم ورکس جو ہے تو دیے جاتے ہیں. پھر بہت سے بچے جو ہے, اچھے بچے جو ہے تو ڈائری کو کرتے ہیں, نیٹ کرتے ہیں, اس کا کام بھی کرتے ہیں, اور کنسرن ٹیچر کو جن کے نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں ان کی طرف ان کو جو ہے تو سینڈ بھی کرتے ہیں. میڈم ان کو چیک کر کے دیتی ہیں اور دوبارہ ری سینڈ وہ کرتی ہیں. جو مسٹیک انہوں نے نکالی ہوتی ہے کہ یہ مسٹیک آپ لوگ جو کاپی میں کر رہے ہو کام وہیں پہ صحیح کر لیں. تو بہت سے بچے جو ہے تو کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اس طرح سے بچے کے جو ہے تو گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں وہ بیٹھ رہا ہے, اور ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. تو یقیناً جو بھی بچے ہیں جو جوائن نہیں کر رہے ہیں, تو جو دوست ہیں آپ کے, آپ ان کو بتائیں کہ ہماری آن لائن کلاسز کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. ہم باقاعدہ کام کر رہے ہیں. مین بات تو یہ ہے کہ ریٹن ورک آپ لوگ کا ہو رہا ہے, اور جب آپ کی کلاس کی ٹرن آتی ہے, آپ اسکول آتے ہو, ہفتے میں ایک بار آ رہے ہو, آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات تو یہی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے, ٹھیک ہے. تو ضرور آپ نے میری باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے, ذہن نشین آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے بوائز. تو ہم اب چلتے ہیں اپنی بک کی طرف, ٹھیک ہے, اپنے کام کی طرف, ٹھیک. جیسا کہ بوائز آپ لوگ جانتے ہو کہ ہماری آن لائن کلاسز کے سلسلے میں جو ہے 3 آن لائن کلاسز ہو چکی ہیں. آج جو ہونے جا رہی ہے یہ ہے 4th کلاس, 4th اردو کی آن لائن کلاس ہے, ٹھیک ہے. پہلے جو ہماری کلاسز ہوئی ہیں آن لائن کلاسز, ایک فرسٹ کلاس میں ہم نے سبق قومی ہیرو پڑھا تھا. پھر سیکنڈ کلاس میں ہم نے سبق قومی ہیرو کی ایکسرسائز کی تھی, ٹھیک ہے. پھر تھرڈ کلاس میں ہم نے نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ نظم پڑھی تھی ود ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے. اور آج اسی نظم کے جو ہے تو ہم نے باقی کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے کام کروانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سب اپنے پاس اپنی بک رکھو. اردو کی بک سب کے پاس, اردو کی کتاب سب بوائز کے پاس ہو, ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ اپنی اسٹیشنری پین یا پینسل لیتے ہو وہ بھی ضرور ہو, اور ساتھ میں ایک عدد رف کاپی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ میں جو کام کرواؤں اور آپ لوگ کو اگر کوئی ایسی بات لگے کہ آپ نوٹ کرنا چاہو کچھ بھی, تو آپ اسی وقت ایزیلی آسانی سے اپنے پاس جو ہے نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. تو ایسے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ سب نے اپنے پاس بکس رکھی ہوں گی. تو اب ہم چلتے ہیں آپ کی بک کی طرف, آپ کے کام کی طرف, ٹھیک ہے. آپ کی بک کا نیم ہے اردو چوتھی جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور, ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اور سب کے پاس یہی کتاب ہے, ٹھیک. اس کے بعد آپ کی فہرست اسباق ہے جو کہ ہم نے لکھوائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. اور ضرور بوائز ہم جو پڑھاتے ہیں آپ اپنی فہرست اسباق کو دیکھا کریں, اسی سے ریلیٹڈ ہے نا کام سارا, تو آپ ضرور اس کو دیکھیں,
ٹھیک ہے، کہ میڈم جو پڑھا رہی ہے وہ ہمارے فہرست اسباق میں موجود ہے. صحیح. تو ہم چلیں اب اپنی نظم کی طرف آتے ہیں، اپنے کام کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے پچھلی کلاس میں نظم پڑھی تھی، کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ کام کرو ڈٹ کر کھاؤ کا مطلب کیا ہے. آپ کام کریں گے نا کہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے کچھ کما سکتے ہیں، اپنے پیٹ کا خرچ جو ہے تو نکال سکتے ہیں. جب آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کے عوض جو ہے تو معاوضہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے تو پیسے ملیں گے، اس کے ذریعے آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کریں گے. ٹھیک ہے، محنت کریں گے نا، یعنی یہاں پر وہ آ جاتا ہے کہ محنت کرو گے. کوئی بھی کام کرو گے تو اس کے لیے محنت لگتی ہے، اور محنت سے کمایا ہوا، ٹھیک ہے، محنت سے کمایا ہوا، محنت کی کمائی سے پکایا ہوا کھانا ہی سب سے پاکیزہ کھانا ہے. کہتے ہیں یہ کہ آپ جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اس محنت میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ محنت میں عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والے انسان ہی پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا محنت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، یعنی جس نے کسب حلال کمایا. کسب حلال کا مطلب ہے ہاتھ سے کمایا، ہاتھ سے کمانے والی چیز جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، تو ہاتھ سے کمانے والا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دیکھیں، تو ہاتھ سے کمانے والا انسان وہ ہاتھ سے کیسے کماتا ہے، یعنی وہ محنت کرتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تبھی وہ اپنے لیے کچھ کما پاتا ہے. میں نے آپ کو محنت کے بارے میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ محنت کہتے کسے ہیں. یعنی وہ کام جس میں آپ اپنی طاقت لگاتار صرف کریں. ٹھیک ہے، خرچ کریں. وہ کام جس پر آپ اپنی طاقت صرف کریں وہ محنت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کام بھی جائز کام ہو، مفید کام ہو، اچھے کام ہو. برے کاموں پہ محنت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جائز کاموں پر، مفید کاموں پر صرف کی ہوئی محنت، صرف کی ہوئی طاقت محنت کہلاتی ہے. ٹھیک، میں نے دو طرح سے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ محنت کسے کہتے ہیں. یعنی وہ کام جس پر آپ اپنی طاقت لگاتار صرف کریں وہ محنت کہلاتی ہے، یا مفید کاموں اور جائز کاموں پر لگاتار محنت صرف کرنے کو، طاقت صرف کرنے کو محنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مفید اور جائز کاموں پر لگاتار طاقت صرف کرنے کو محنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بوائز دیکھیں، زندگی میں کامیابی بھی حاصل کرنے کے لیے محنت ہی ضروری ہوتی ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں وہ محنت سے کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں نا. یہ میں آج آپ کو بیٹا اس کی ایکسرسائز کروا رہی ہوں نا، لیکن ایکسرسائز کروانے سے پہلے میں نے جتنا بھی پچھلے پڑھایا تھا تھوڑا سا خلاصہ اس کا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آپ آگے جتنا بھی اس کا کام ایکسرسائز میں کریں نا، جو بھی کریں آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے. کویشچن کریں، جملے کریں، جو بھی کریں تو آپ ایزیلی اس کو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو محنت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. یعنی زندگی میں کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زندگی میں کامیابی پانے کے لیے بھی محنت ضروری ہے. آپ جو کام محنت سے کریں گے نا اسی میں کامیابی ہے. کہتے نا محنت جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے، کی ہے. محنت کامیابی کی ہے، کنجی ہے. اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اس حصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس قدر انسان محنت کرتا ہے اتنا ہی وہ پھل پاتا ہے. یعنی جتنی محنت کرے گا اس کا پھل اس کو بہت اچھے طریقے سے ملے گا، اچھا پھل اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوگا. محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. ٹھیک، اچھا فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں نا. آپ بوائز دیکھیں، سارا سال آپ کا ہوتا ہے نا، پورے سال کا ایک ایگزام ہوتا ہے. آپ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، رات دن بیٹھے رہتے ہو. ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دے رہی ہوں نا، ایک طالب علم کی، کہ وہ رات دن لگاتار مسلسل محنت کرتا ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے تو آخر میں اس کا صلہ پاتا ہے اچھے نمبروں کی صورت میں، اچھی پوزیشن کی صورت میں. کیونکہ وہ محنت سے کام یاد کرتا ہے تو اس کو جو ہے تو پوزیشن حاصل ہوتی ہے، اچھے نمبر وہ لیتا ہے. ایسے ہی تو نہیں کہ آپ پڑھو بھی نہ اور اسی طرح سے آپ جو ہے نمبر لے لو، پوزیشن لے لو.
نہیں، نمبر لینے کے لیے، پوزیشن لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طالب علم کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ دوسری، آپ لوگ دیکھو، چونٹی لے لو، کیڑے کی زندگی بھی ہمارے لیے، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ چونٹی کو لے لیں، میں ایک قصہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تیمور، اور وہ جنگجو بادشاہ ہوتا ہے، وہ حملے کرتا ہے کسی شہر پر، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ناکام ہو جاتا ہے تو آخر کار وہ تالاب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ خفا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کے بعد حملہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت، یعنی میں بس کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ میں حملہ کروں، میں جا کے لڑوں کسی سے، کیونکہ ناکامی میرے مقدر میں لکھی گئی ہے، میں ناکام ہو جاتا ہوں، تیمور بادشاہ کہتا ہے۔ لیکن اچانک اس کی نظر جو ہے تالاب میں گری ہوئی ایک چونٹی پر پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پانی میں تیر رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے پانی سے نکلنے کے لیے بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار کوشش کرتی ہے، پھر واپس گر جاتی ہے۔ وہ کنارے پہ آنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اس کا پاؤں پھسلتا ہے، نیچے گر جاتی ہے۔ یعنی مسلسل، یعنی اس نے وہ جو ہے تو ہمت نہیں چھوڑی، اس نے وہ طاقت و ہمت نہیں چھوڑی، کہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے تو کامیاب ہو کر چھوڑوں گی، میں اس پانی سے، تالاب سے نکل کے چھوڑوں گی۔ تو آخر کار اس کی لگاتار محنت سے وہ تالاب سے باہر نکل آئی۔ تو تیمور بادشاہ اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے جو ہے تو چوکنا ہو گیا، خوش بھی ہو گیا کہ دیکھو میں، اور وہ بھی تھا نا ذرا حیران و پریشان بھی تھا، لیکن خوش اس لیے ہو گیا تھا کہ اسے اس کیڑے سے، چونٹی کی زندگی سے اس کو سبق حاصل ہو گیا، ٹھیک، کہ چونٹی نے مسلسل ناکام ہوتی رہی ہے، لیکن اس نے کامیابی کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے محنت کا دامن نہیں چھوڑا، مسلسل محنت کرتی گئی اور آخر کار وہ کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح تیمور بادشاہ بھی جو مسلسل ناکامیاں کو ملتی رہی تھی جنگ میں، تو وہ افسردہ ہو گئے تھے، خفا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ارادہ ہی تر کر دیا تھا کہ میں آئندہ کوئی جنگ لڑوں گا۔ تو جب اس نے کیڑے کو دیکھا، چونٹی کو دیکھا، تو وہ اس میں تھوڑی سی جان آ گئی، طاقت آ گئی۔ اس نے کہا جب ایک کیڑا اپنی مسلسل محنت سے جو ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے تو میں تو ایک انسان ہوں۔ تو پھر جو ہے تو تیمور بادشاہ جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی ہمیں ایک کیڑے کی زندگی سے بھی جو ہے تو اس کی مثال، اس کی زندگی سے بھی ہمیں مثال مل گئی، ایک طالب علم کی ہو گئی۔ اسی طرح آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو لے لیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو تبھی جا کے ہمیں اپنا ملک حاصل ہوا ہے، پاکستان۔ یہ تو نہیں تھا نا کہ کسی نے قائد اعظم کو کہا کہ آؤ اور یہ جو ہے تو پاکستان لے لو، ایسے تو نہیں تھا۔ قائد اعظم نے، ہمارے اور بڑے رہنما تھے جن کا نام آج بھی زندہ ہے، انہوں نے مسلسل محنت کر کے ہمارے لیے ملک حاصل کیا۔ ان عظیم رہنماؤں کی قربانیاں اور محنت آج بھی یاد کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا، ان کے تاریخ میں ان کے نام سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں، اچھے الفاظوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ، ان کی ایونٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کو منایا جاتا ہے کہ کس دن وہ عظیم شخص پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی ہمارے رہنما گزرے ہیں ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی تھی، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری ایک نظم بھی تھی نا، جو میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ کام کرو ڈٹ کر کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کام کرو ڈٹ کر کھاؤ کے شاعر کا نام خاطر غزنوی تھا۔ میں نے ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی آپ کو دی تھی، یہ دوبارہ اس لیے یہاں پر آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ کی جو ہے یادداشت دوبارہ سے فریش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نظم تھی کام کرو ڈٹ کر کھاؤ، یعنی ایک چڑا اور چڑیا، پرندے کی زندگی میں بھی ہمیں جو ہے مثال ملتی ہے، اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہوتی ہے چڑیا اور ایک ہوتا ہے چڑا، ٹھیک ہے۔ دونوں مل کر آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج ہم کھانے کو کچھ اچھا سا پکائیں گے، لیکن اس کے لیے اناج چاہیے تھا نا، انہوں نے کہا ہم کھچڑی پکائیں گے اور اس کے لیے اناج چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں دونوں نے کام بانٹ لیا۔ چڑے نے کہا کہ میں جا کے اپنے لیے چاول لے کر آؤں گا،
اور چڑیا نے کہا کہ میں دال کا دانہ۔ اسی طرح چڑا جو ہے تو چاول لاتا ہے اور چڑیا جو ہے دال کا دانہ لاتی ہے۔ وہ مسلسل یعنی کہ محنت کرتے ہیں سارا دن اور اپنے لیے یہ سارا اناج جو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب سارا اناج اکٹھا ہو جاتا ہے تو کیا کرتی ہے چڑیا جو ہے تو کھچڑی پکاتی ہے۔ کھچڑی کا مطلب ہے دال اور چاول سے پکا ہوا ملا کر پکایا گیا کھانا۔ تو وہ کھچڑی پکا کر چڑے کے آگے لا کر رکھ دیتی ہے اور خود بھی ساتھ میں بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں مل کر مزے سے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں مزے سے مل کر جو ہے تو کھچڑی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کوا آ جاتا ہے، اور کوا جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ کوا کافی دنوں سے بھوکا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ پر مجھے ذرا کچھ کھانے کو دے دو، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھچڑی کھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک تھوڑا سا نوالا سا دے دو، تھوڑا سا مجھے کھانا دے دو۔ اس پر وہ چڑیا کہتی ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا کھانا ہے یہ تو صرف تیرا ایک نوالا ہے، تم تو ایک نوالے میں یہ سب کچھ کھا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تم تو یہ سارا کھانا کھا لو گے، تو ہم تجھ کو یہ سارا کھانا دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ہماری بھوک تو نہیں مٹے گی، نہیں یہ کھانا تو تم کھا لو گے۔ پھر بھی وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، کوا سے کہتے نہیں بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے کھانے کا کچھ دے دو۔ تو چڑیا پھر بولتی ہے کہ اس طرح سے خیرات ہم سے مت مانگو، جاؤ اپنا کوئی کام کرو، کوئی محنت کرو اور اپنے لیے کھاؤ پکاؤ، اور خود یعنی کہ جاؤ کوئی کام کرو اور پھر خوب ڈٹ کر کھاؤ۔ مجھے تو تم بالکل یعنی تازہ موٹے تازے نظر آ رہے ہو، تمہارے پر بھی بہت خوبصورت ہے، چمکیلے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کہیں سے زخمی بھی نہیں ہیں، تمہاری چونچ بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں سے زخمی نہیں ہوئے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں محنت کرتے ہو، کیوں کام چوری کرتے ہو؟ اسے بھی چڑیا کہتی ہے کام چوری مت کرو اور جاؤ اپنے لیے جو ہے تو کھانا، اپنے لیے محنت کرو، کام کرو، محنت کرو اور محنت سے جو بھی کماؤ اس کا اپنے لیے کھانا بناؤ اور خوب ڈٹ کر کھاؤ تاکہ تمہاری بھوک جو ہے مٹ جائے، یعنی کام چوری نہ کرو، ہے نا۔ تو دیکھو اس میں بھی مسلسل ان کی محنت کے بارے میں ہے کہ چڑا اور چڑیا کتنی محنت کرتے ہیں اور اپنے لیے کھچڑی بناتے ہیں، اور کوا چونکہ کام چور ہوتا ہے تو اسی طرح بھوکا رہ جاتا ہے، ان کو وہ کھانے کو کچھ نہیں دیتے، ٹھیک۔ تو اس نظم میں ہمارے لیے سبق تھا کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ جو کام کریں محنت سے کریں اور محنت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نہ۔ ٹھیک ہے محنت ہر کام کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، لگاتار محنت کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ کا سبق تھا، آپ لوگ کی نظم تھی جو میں نے آپ کو پھر دوبارہ بھی تھوڑی سی ریپیٹ کر دی ہے۔ ہم کریں گے آج اس کی ایکسرسائز، آج اس کی مشق میں آپ کو کرواؤں گی، صحیح ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میں کام کیسے کروا رہی ہوں، کیا کیا اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مشقی خاکہ ٹائٹل پیج نظم کام کرو ڈٹ کر کھاؤ میں الفاظ معنی ہیں، الفاظ جملے جو کہ کتاب صفحہ نمبر 90 پر ہیں، تفہیم کتاب صفحہ نمبر 88 سے کروائی جائے گی۔ اس کا ایک مشقی سوال ہے، مصرع مکمل کریں کتاب صفحہ نمبر 90، ٹھیک ہے۔ یہ نظم کام کرو ڈٹ کر کھاؤ کا یہ اتنا سارا کام ہے، ٹھیک ہے، جو ٹائٹل پیج پہ میں نے آپ کو مشقی خاکے میں آپ کو یہاں پر لکھوا دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ہم یہاں ان کی ایکسرسائز الفاظ معنی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دانہ، اناج یا غلہ۔ دوسرا ورڈ ہے خزانہ، اناج کا ڈھیر۔ نمبر 3 ہے دھمکا، پہنچا۔ نمبر 4 ہے جنم، پیدائش۔ 5 ہے راہ، راستہ۔ 6 ہے مولا، آقا یا مالک۔ 7 ہے لقمہ، نوالا۔ 8 ہے بھیک، خیرات۔ 9 ہے ہٹا کٹا، موٹا تازہ۔ 10 ہے جان چھڑانا، کام چوری کرنا۔ 11 ہے کھچڑی، دال اور چاول سے پکا ہوا کھانا۔ یہ آپ کے 11 ورڈ ہیں الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے ٹائٹل پیج کے مطابق نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے جملے لکھیں۔ یہ آپ لوگ کو سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ الفاظ ہیں اور آگے جملے ہیں اس کے۔ جملے ہیں، فرسٹ ورڈ ہے بھوکا، ٹھیک۔ کوا کئی دنوں سے بھوکا تھا،
آپ کی نظم کے مطابق سینٹنس ہو گیا نا کہ کوا کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ میں نے دوسرا سینٹنس بھی اس کے ساتھ بنا دیا، دو بنا دیے۔ علی نوکری کے سلسلے میں کل سے بھوکا پھر رہا ہے، یعنی وہ نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے، بھوکا پھر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کھا رہا کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے تو میں آرام سے کچھ کھاؤں نا، محنت کر رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے علاوہ بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو یہاں پر لکھوائے ہیں آپ وہی والے لکھ لو، ٹھیک ہے، آپ الگ سے بنا سکتے ہیں، کوئی باؤنڈ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سیکنڈ ورڈ ہے لقمہ، لقمہ مین نوالا، ہمیں دائیں ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈالنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، رائٹ ہاتھ سے۔ دوسرا جملہ میں نے بنایا ہے چڑیا کی پکائی ہوئی کھچڑی کوے کا ایک لقمہ تھی، یعنی جو اس نے کھچڑی پکائی تھی نا تو وہ کوے کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو تیرا ایک نوالا ہے، ایک لقمہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو نظم میں اس کو ڈیفائن بھی کر دیا نا، بتا دیا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو چڑیا کی پکائی ہوئی کھچڑی کوے کا ایک لقمہ تھی۔ تھرڈ ورڈ ہے چونچ، میرے طوطے کی چونچ لال رنگ کی ہے، ٹھیک۔ اسی کا ٹو سینٹنس ہے کوا اپنی چونچ میں پنیر کا ٹکڑا اٹھائے اڑ رہا تھا، میرے طوطے کی چونچ زخمی ہو گئی ہے، الگ سے میں نے سینٹنس بتا دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے محنت، نمبر 4 ورڈ ہے محنت، محنت کامیابی کی کنجی ہے، میں نے ابھی بتا دیا کہ محنت کامیابی کی ہے، کنجی ہے، محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، میں امتحان میں پاس ہونے کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہوں، ٹھیک۔ نیکسٹ ورڈ ہے 5 کام، میں اسکول کا کام وقت پر کرتا ہوں، ہمیں ہر کام محنت سے کرنا چاہیے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک۔ میں نے آپ کو کافی سارے سینٹنس کہیں پہ 2 کہیں پہ 3 جو ہے بنا کے دے دیے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ یہ بھی کر سکتے ہو، اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہو، الگ سے بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے بوائز۔ اب ٹائٹل پیج کا اگلا کوشچن ہے تفہیم، کتاب صفحہ نمبر 88 پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایک پیراگراف سا دیا گیا ہے نا، لائنز دی گئی ہیں، مصریں، ایک تھی چڑیا ایک چڑا تھا، چڑا کہیں سے چاول لایا، پھر باقی اس کے درمیان میں جتنے بھی ہیں، پوری نظم تو نہیں لکھ سکتے تھے نا، اور صرف اس کا آخری لکھا ہے بھوکے کو ایک لقمہ دے دو، یہاں تک آپ کی نظم ہے جس کی ہم نے تفہیم کرنی ہے، یعنی کمپریہنشن پیراگراف جس کا ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے چڑیا اور چڑا کیا کیا لائے، ٹھیک ہے، اس پیراگراف سے اس نظم سے ریلیٹڈ سوال ہیں، چڑا اور چڑیا کیا کیا لائے، چڑیا دال کا دانہ لائی اور چڑا چاول لایا، ٹھیک۔ سیکنڈ کوشچن ہے چڑیا نے کیا پکایا، چڑیا نے کھچڑی پکائی، ٹھیک۔ نمبر 3 کوشچن کون جنم جنم کا بھوکا تھا، کوا جنم جنم کا بھوکا تھا، سمپل، کتنا آسان ہے نا بوائز۔ سوال نمبر 4 ہے کوے نے چڑیا سے کس طرح کھانا مانگا، آنسر ہے کوے نے چڑیا سے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک نوالا دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، یعنی وہ بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے جو ہے تو کھانا دے دو، یعنی میں کافی دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ سوال نمبر 5 ہے چڑیا نے کھچڑی پکا کر کس کے آگے رکھی، آنسر ہے چڑیا نے کھچڑی پکا کر چڑے کے آگے رکھی، ظاہر اور تو کوئی نہیں تھا نا، چڑا ہی تھا نا، دونوں نے مل کر محنت سے کھچڑی پکائی تھی، دونوں نے مسلسل محنت کی تھی، اناج اکٹھا کیا تھا، ظاہر ہے تو پھر چڑیا نے کھچڑی کس کے آگے رکھے گی، چڑے کے آگے رکھے گی، تو چڑیا نے کھچڑی پکا کر چڑے کے آگے رکھی۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل اس نظم کا نام لکھیں، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ کام کرو ڈٹ کر کھاؤ، ٹھیک ہے، اس نظم کا نام چڑا اور چڑیا ہے، یا بھوکا کوا ہے، یا محنت کرو، اپنی مرضی ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہو کام کرو ڈٹ کر کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا نام آپ اس پیراگراف سے ریلیٹڈ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جو ہے
وہ کتاب کا ہی کوشچن ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب کا ہی کوشچن ہے. آپ کی بک کے اوپر ہی آپ نے اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بک کا یہ پیج ہے نا، نظر آ رہا ہے نا. مناسب الفاظ چن کر مصر مکمل کرے. سوری، میں نے یہ دیکھیں فل اپ نہیں کیے، یہ آپ نے خود فل اپ کرنے. ٹھیک ہے، آپ اپنی نظم نکالو گے، کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ، اور اس کی ایکسرسائز نکالو گے جس میں یہ مصر دیوں ہیں، یہ آپ نے خود فل اپ کرنے ہیں. بہت آسان ہے. اندر سے آپ نظم پڑھو گے اور وہاں سے ورڈ دے کے جو مسنگ ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. میں پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 1 ہے دانا دانا ہوا خزانہ، ادھر خزانہ آ جائے گا. نمبر 2 ہم کیا کھا کر بھوک مٹائیں، یہاں پر کیا آ گیا، بھوک مٹائیں، بھوک آ جائے گا. نمبر 3 ہے تم ہو بالکل ہٹے کٹے، صحیح. نمبر 4 چڑیا بولی بھیک نہ مانگو، چڑیوں سے کہتی ہے اس طرح سے بھیک مجھ سے نہ مانگو. سمجھ میں آ گیا نا، یعنی تم جاؤ اور کوئی کام کاج کرو، محنت کرو اور خوب کھاؤ. تو یہاں پر آ جائے گا بھیک. پہلے میں خزانہ، دوسرے میں بھوک، تیسرے میں ہٹے کٹے، 4 میں بھیک. کلیئر؟ آسان ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، بہت زیادہ آسان ہے. یہ تو جو ہے تو آپ پیچھے سے نظم دیکھو گے اور اس مصر کو مکمل کر لو گے. اس میں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب آپ کا ہوم ورک ہے، جو آپ کو روزانہ کلاس کے آخر میں ڈائری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک اب آپ کو کیا ملا ہے، وہ ہے اردو کا ہوم ورک. سبق قومی ہیرو کی تفہیم کلاس ورک کاپی میں لکھیں. اب دیکھیں پچھلی 2 کلاسز میں جو ہے تو آپ کو ہوم ورک ملا ہے سبق قومی ہیرو. ایک میں ایک ٹائٹل پیج اور آپ کو الفاظ معنی دیے گئے تھے کہ آپ یہ ہوم ورک کرو. ٹھیک ہے، دوسرا ہوم ورک آپ کو اسی قومی ہیرو کے جملے ملے تھے کہ آپ اس کے الفاظ جملے جو ہے اپنی کاپی میں لکھیں. ٹھیک ہے، ہم نے وہ سب بچے جتنے بھی پریزنٹ تھے آئے تھے ان کے ہم نے چیک کیے ہیں، انہوں نے کیے تھے. آگے بھی اب جو ڈائری آپ کو ملے گی امید ہے آپ اس کو بھی باقاعدگی سے، ریٹن ورک ہے یا اورل ہے آپ اسے کریں گے. اور ریڈنگ ہے دوسری، نظم کام کرو ڈٹ کر کھاؤ کی پڑھائی کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اور خود سے جو ہے ہر مصرے کی ہر لائن کی جو ہے اس کو ایکسپلین کر سکیں خود. ٹھیک ہے، بہت آسان نظم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا بوائز، سبق قومی ہیرو کی تفہیم کلاس ورک کاپی میں لکھیں. اب اسی ڈائری کے ساتھ میں آپ کو تفہیم بھی جو ہے تو سینڈ کروں گی، جو کہ یہ والی تفہیم ہے. اس کو آپ نے ایز اٹ از اسی طرح سے اپنی نیٹ کاپی میں کرنا ہے. اوپر ہوم ورک بھی لکھو گے، تفہیم ہیڈنگ بھی دینی ہے. کتاب صفحہ نمبر 36، پیراگراف جو ہے قومی ہیرو کا ہے کہ راجہ محمد سرور 10 نومبر سن 1910 کو تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے. یہاں سے لے کے بطور کیپٹن کام کر رہے تھے. یہ پورا ایک جو ہے پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، اس پیراگراف سے ریلیٹڈ یہ سوال اور جواب ہیں. یہ کمپریہنشن پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ سوالات و جوابات میں پڑھ کر سنا بھی دیتی ہوں کیونکہ اس میں ورڈ ذرا مشکل ہیں. پہلا ہے راجہ محمد سرور کب اور کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ آنسر ہے راجہ محمد سرور 10 نومبر سن 1910 کو تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے. ٹھیک. دوسرا سوال ہے راجہ محمد کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی راجہ محمد سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ راجہ محمد سرور کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان تھا. نمبر 3 کوشچن ہے انگریزوں نے مسلمانوں پر کس کے دروازے بند کر رکھے تھے؟ آنسر ہے انگریزوں نے مسلمانوں پر ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے، یعنی وہ ان کو کسی صورت بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے. ٹھیک. سوال نمبر 4 ہے راجہ محمد سرور پنجاب ریجمنٹ میں کس عہدے پر کام کر رہے تھے؟ تو راجہ محمد سرور پنجاب ریجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر کام کر رہے تھے. بیٹا یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، یہ کیپٹن ہے. اچھا، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، کاف ہے.
نیکسٹ کوشچن ہے راجہ محمد سرور سیکنڈ لیفٹیننٹ کب بنے؟ صحیح، تو راجہ محمد سرور سن 1944 میں تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے. ٹھیک ہے. نمبر 6 لاسٹ کوشچن ہے درج ذیل پیراگراف کا موضوع عنوان لکھیں. تو پیراگراف کا موضوع عنوان ہے قومی ہیرو یا راجہ محمد سرور شہید. ٹھیک ہے. پاک افواج کا جوان آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو، یعنی اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی وہ لگتا ہے نا اس سے سوٹ کرتا ہے نیم آپ نے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو نیم سوٹ کرتا ہے نا آپ نے وہ نیم لکھنا ہے. ٹھیک ہے بوائز، یقیناً آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوگا کہ آپ نے ہوم ورک میں بھی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہوم ورک جو آپ کو مل رہا ہے نا ڈائری میں تو وہ یہ والا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے بوائز. تو بس آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.